بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم گریڈ 5 کی کاروان اردو کے سبق نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے خاموش محسن۔ بچوں، بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اور بہت ہی سبق آموز سٹوری ہے۔ بہت توجہ سے آپ نے پڑھنا ہے۔ جنرل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سٹوری میں اللہ دینو جو تھا وہ ایک یتیم لڑکا تھا اور اس کے والدین انتقال کر گئے تھے اور اس کی ایک بوڑھی نانی تھی۔ اس نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا۔ اب نانی بیمار رہنے لگیں۔ اللہ دین کی عمر 10 سال تھی اور وہ ایک بستی، کچی بستی کے کنارے پہ رہتا تھا اور وہاں پہ 10 غریب لوگوں کی غریب مچھیرے جو تھے وہ وہاں پہ رہتے تھے۔ مچھیرے مچھلی پکڑنے والے کو کہا جاتا ہے اور اللہ دینوں کی جھونپڑی جو تھی وہ اونچی چٹان پر تھی۔ اسی طرح اللہ دینوں جال بنتا اور کچھ مختصر رقم میں فروخت کر دیتا اور اس سے جو پیسے ملتے اس سے گھر کا خرچہ وغیرہ پورا کرتا تھا۔ اب اللہ دینوں باہر بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کی نانی گھر میں اکیلی تھی اور وہ بیمار تھیں۔ اسی طرح ایک دن اس کی نانی بیمار ہو گئیں اور انہیں کھانسی کے دورے پڑنے لگے۔ ادھر اللہ دینوں نے دیکھا کہ بستی کے سارے لوگ سو رہے ہیں اور سامنے سے دریا پہ نظر پڑی جس کی موجیں خوفناک حد تک بکھری ہوئی تھیں اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بستی کو ڈبو لینے کے قریب تھیں۔ اب اللہ دینوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، کس طرح بستی کے لوگوں کو بیدار کیا جائے، کیونکہ اللہ دینوں جو تھا اس کی زبان میں بھی لکنت تھی، وہ بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، وہ اشاروں اور کنایوں سے بات کرتا تھا۔ اب اللہ دینوں نے کیا کیا کہ ایک طرف اس کی نانی کو کھانسی کے دورے پڑ رہے تھے اور وہ بے ہوش ہو رہی تھی، دوسری طرف اس نے بستی کو بچانا تھا اور وہ اللہ سے دعائیں مانگنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور جب ابھی وہ دعا سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ اپنی جھونپڑی کو آگ لگا دے۔ جلدی سے اس نے اپنی جھونپڑی خالی کی اور اس کو آگ لگا دی۔ اس طرح سارے لوگ اس آگ کو دے کر اکٹھے ہو گئے۔ جب وہ اس کے گھر مدد کو آئے تو اس نے دریا کی طرف اشارہ کیا اور لوگوں نے جلدی سے اپنا سامان نکالا اور اونچی چٹان پر چڑھ گئے۔ اس طرح ساری بستی سیلاب سے محفوظ ہو گئی۔ سب لوگوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی اللہ کا شکر ادا کیا اور ساتھ ہی اس خاموش محسن کا بھی شکر گزار ہو گئے جس نے اپنی عقل مندی سے ان سب کی جانیں بچا لیں۔ یہ بہت ہی دلچسپ سٹوری ہے۔ آپ نے اس پوری سٹوری کو ریڈ کرنا ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سنانا ہے، اسے انجوائے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو سوالات کے جو جوابات دیے گئے ہیں، آپ کو ورک شیٹ نمبر 7 دی گئی ہے، اس میں آپ نے وہ سوالات کے جوابات بھی لکھنے ہیں۔ الفاظ اور محاورات دیے گئے ہیں، ان محاورات کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں اور اپنی جوابی کاپی میں بھی ان کو لکھنا ہے۔ نیچے فلنگ دا بلینکس دی گئی ہیں اور الفاظ بھی ساتھ اس کے دیے گئے ہیں۔ اب آپ نے ان الفاظ کے ساتھ ان بلینکس والی جگہوں کو الفاظ ساتھ دیے گئے ہیں اور آپ نے جب توجہ سے سٹوری ریڈ کی ہوگی تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کون سی بلینک میں کون سا الفاظ آتا ہے۔ پھر آگے مونس اور مذکر دیے گئے ہیں، وہ آپ نے مونس اور مذکر یہاں خانوں کے اندر ڈھونڈ کر لکھنے ہیں۔ بچوں، آپ کو جو کام دیا گیا ہے بہت آپ نے توجہ سے کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے اور پھر اس کو مکمل طور پر سمجھنا بھی ہے۔ یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔